دل لگانے کی دو علامتیں. نمبر 1، آپ دنیا کو اگر آخرت پہ ترجیح دیتے ہو نا تو اس کا مطلب آپ دنیا سے دل لگاتے. بعض مواقع ایسے آئیں گے، ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہوگا، ایک طرف دنیا ہوگی. جماعت کی نماز ہے اور کسٹمر دکان پہ کھڑے ہوئے، اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں آؤ، کسٹمر کہہ رہے ہیں سودا دو، اور آپ کسٹمر کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا. اور اگر آپ نے کہا نہیں یار پیسہ جماعت چھوڑ دو، بعض لوگ اکٹھی 5 نمازیں رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے، تو اس کا مطلب آپ نے آخرت ضائع کر دی اور دنیا سے آپ نے دل لگا لی. یہ ایک علامت ہے دل لگانے کی. دوسری علامت، چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. تھوڑا بہت غم ہر ایک کو ہوتا ہے، بزنس کلاس سے اترتے ہوئے بھی تھوڑا سا غم ہو رہا ہوتا. مجھے امریکہ ہمارے دوستوں نے بلایا، بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا، وہ ایک عرب کی ایک ایئر لائن ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کسی کمپنی کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اس کا بزنس کلاس ایسا کہ ہوش اڑ جائے آدمی کی، اتنے خوبصورت بزنس کلاس. میں جب گیا تو واقعی میرا دل نہیں کر رہا تھا اترنے کا، حالانکہ امریکہ، پاکستان سے امریکہ کتنی لمبی فلائٹ ہے، کتنی لمبی، لیکن اتنا مزہ آیا اس میں، ایسے مزے سے سب چیزیں آ رہی ہیں، جو ہے وہ پانی بھی آ رہا ہے، چائے بھی کراچی والی چائے مل رہی ہے، اور دال چاول مچھلی فلانا، اور ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، اور اپنا الگ سیپریٹ روم، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، جب چاہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں لیپ ٹاپ کھول کے پڑھ لیں، کچھ مطالعہ کر لیں کتاب کھول کے، اتنا سکون سے. پھر نیند ایسی گہری، جب میں اترا میں نے کہا کاش ابھی امریکہ نہ آتا، یہ جہاز دنیا کے 3 چکر لگا کے امریکہ پہنچتا. دل تو لگتا ہے بھائی، لیکن کیا مطلب، جو امریکہ ہمارے دوست مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ میں روتا ہوا آ رہا تھا ان کے پاس، ہائے ہائے کیا چھن گیا مجھ سے، وہ رائتا اب کہاں ملے گا، وہ روم کہاں ملے گا، وہ سکون کہاں ملے گا. نہیں بھائی، پہلے سے مائنڈ میں تھا کہ یہاں سے جانا ہے. تو دنیا چھننے سے کچھ نہ کچھ غم ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ لمٹ میں ہونا چاہیے. ڈپریشن میں چلے جانا، خودکشیوں کی طرف چلے جانا، پاگلوں جیسی باتیں کر لینا، ہم غریب ہیں، ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا. اور آپ تو ویسے غریب ہیں بھی نہیں، بنگلہ دیش تو ماشاءاللہ کافی اکنامکلی ترقی کر رہے ہیں، لیکن امیر ہو یا غریب ہو، دنیا سے دل لگانے کی نہیں. تو جب دنیا اور آخرت ٹکرائیں گے، ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو. بس اس کی چند مثالیں دے کر واقعی میں بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ مثالیں نہیں دوں گا تو پھر بات سمجھ میں نہیں ہے. اللہ نے عورت کو حکم دیا شوہر کو سربراہ مان لو. میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اپنے بارے میں پوچھا، 4-5 دن پرانی بات ہے، اپنے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، کیا باتیں کرتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا یہ بندہ کہتا ہے عورتوں کو کہ شوہروں کی اطاعت کیا کرو. یہ لکھا ہوا ہے میرے بارے میں. اس کے ان بیانات پر یہ متنازع بیان ہے. کچھ لوگ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور کچھ اس رائے سے یہ عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کچھ لوگ اس کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں. دیکھو کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. امام آزاد ہے کیا؟ نہ. 3 نمازوں میں ناغے کرے گا، کمیٹی والے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا، تنخواہ تو پوری لے رہے ہو، پورے 3 نمازیں گول کر گئے، تو آزاد ہے امام. آپ کہیں جاب کرتے ہو، آزاد ہو آپ ہے بھائی. آپ کہتے ہو باس آزاد ہے، باس بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی پابند ہے. اس کو پتا ہے اگر میں نے نگرانی چھوڑ دی تو میرا بزنس گیا. وہ بھی بہت سو کی چاپلوسی بھی کر رہا ہوگا، کڑوی کسیلی بھی برداشت کر رہا ہوگا اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے. آزاد تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ناممکن ہے. اگر عورت شوہر کی اطاعت سے آزاد ہوگی تو ایئر ہوسٹس بنے گی، وہاں اس کا کوئی باس ہوگا جو سارا دن پھر لوگوں کی خدمت میں لگی رہے گی. کسی کمپنی میں جاب کرے گی، وہاں ملازم ہوگی. ہم نے تو باہر ملکوں میں عجیب منظر دیکھا یار. خواتین کھانا پکا بھی رہی ہیں، سرو بھی کر رہی ہیں، بچہ بھی پال رہی ہیں. یہ ظلم نہیں ہے کیا؟
کس قدر اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور مرد اپاہج بنے ہوئے ہیں. تو عورت کو اللہ نے جو حکم دے دیا شوہر کی اطاعت کرو، یہ عورت کے فائدے کے لیے. یہ ایک اطاعت تمہیں 1000 غلامیوں سے بچائے گی. اور شوہر کو حکم دے دیا ساری زندگی کا نان نفقہ اس کے لیے، اور تمہاری وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے. یہاں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے میاں تو ظالم ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ہم کیوں ان کی اطاعت کریں، اور یہ تو ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے. بھائی یہ تمہارے میاں کا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے میاں ایسے نہیں ہوتے. تو اس سے اسلام کا حکم خراب تھوڑی ہو جاتا ہے. کچھ عورتوں کو میاں غلط مل جاتے ہیں، جوڑ کے نہیں ہوتے، ہم پلہ نہیں ہوتے. ماسٹرز لڑکیاں میٹرک کے بھاگے ہوئے لڑکوں سے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایسے بھی واقعات ہیں. میٹرک بھی بڑی بات ہے. میں نے ڈاکٹر لڑکی کا نکاح 8ویں کے بھاگے سے کروایا ہوا ہے. تو جوڑ کی شادی ہوئی ہے، تو اس کا پھر وہی حل ہے کہ جب زیادہ شادی ہوں گی تو پھر عورتوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہر ایک کو برابر کا جوڑ کر زیادہ اس میں بولنا نہیں چاہتے ہیں، زیادہ مناسب نہیں. تو وہ خواتین پھر جو ہے نا وہ ناراض ہوتی ہے. تو وہ اس کا حل یہ ہے کہ کفر میں نکاح ہو نہیں رہا. لیکن سارے میاں ایسے نہیں ہوتے بھائی. کچھ میاں آپ جیسے شریف بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میاؤں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ سربراہ گھر کا کون ہوگا، وہ والا میں جو بنیادی حقوق. 100% تو دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ عورت کو حکم دیا ہے. مرد کو حکم دیا کہ یہ ماتحت ہے، آپ کی غلام اور باندی نہیں ہے. اس سے محبت کرو. اللہ نے اس کو بنایا ہے، کسی اور کی طرف توجہ. آج خواتین کو سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے؟ مردوں کے شوہروں کے ناجائز تعلقات، لڑکیوں سے دوستیاں، بہت دل پہ آرے چلتے ہیں عورت کے. تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پہلی مثال نماز کی. نماز کے لیے آؤ گے، شیطان کھینچے گا آپ کو، دل کھینچے گا آپ کو، دکان کھینچے گی. آپ نے دنیا کو لات مارنی ہے اور نماز قائم کرنی. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نمبر 2، خواتین بھی بیان سن رہی ہیں. دل آج کل کسی کا نہیں کرتا عورت کا پردہ کرنے. پہلے زمانے میں جو عورت پردہ نہیں کرتی تھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے. اب جو پردہ نہیں کرتی لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کسی ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق. پڑھی لکھی خواتین. جتنی دولت آئے گی کپڑوں کا سائز اتنا ہی چھوٹا. آج مالدار عورت کے کپڑوں پہ پیسہ تو لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا؟ مالدار عورت کے لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا. تو پہلے زمانے میں جو عورت پردہ نہیں کرتی تھی عزت نہیں ہوتی تھی اس کی. اب زیادہ عزت اس کی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، بولڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. آج عورت اگر پردہ کرے تو وہ کس کے حکم پہ کرے گی؟ اللہ کی. وہ دنیا کو لات مار دے. اور میرے بھائی بہت معذرت کے ساتھ عورت پہ چچا زاد بھائی سے پردہ بھی فرض ہے. دیور سے پردہ بھی، دیور شوہر کا چھوٹا بھائی اور شوہر کا بڑا بھائی جیٹھ، ان سے بھی عورت پہ پردہ فرض ہے. تو اب دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے ہیں تو ہماری مسلمان عورتوں نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے. ہاں جوائنٹ فیملی میں اس طرح پردہ نہیں ہوتا جیسے باہر، بس اتنا کافی ہے کہ سر پہ چادر رکھیں، جیٹھ یا دیور کا گزر ہو تو پردہ تھوڑا سا آگے کر لیا، اس کے سامنے بیٹھ کے گپے نہ ماریں اس سے. سالی کا بہنوئی سے پردہ بولو فرض ہے. آپ اپنی بیگم جب ہوتی ہے اس سے تو بات نہیں کرو. جیسی سالی آتی ہے ایک دم آپ کے اندر ایک عجیب سے ہارمونز ہیں جو حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے بھائی، بشرطے کہ وہ سالی خشک سالی کا شکار نہ ہو. خشک سالی کہتے ہیں قحط کو. بعض سالی ایسی ہوتی ہیں قحط زدہ ہوتی ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بھی وہ خوبصورت ہے تو بیگم کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہا ہوتا ہے؟
بھائی یہ کس غیر مسلم گھروں میں ہو سکتا ہے؟ ہم مسلم ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ہماری بیوی کو بنایا ہے، ہماری سالی کو نہیں بنایا. تو جس نیت سے سالے کو دیکھتے ہو نا، سالہ کہیں کا، اسی نیت سے کس کو دیکھا کرو؟ سالی کہیں کی. سمجھ رہے؟ تو سالے کے لیے تو عجیب سے جذبات ہوتے ہیں. سالہ پھر آ گیا، اور سالی آئے تو ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد آئی. اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئی. تو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہیں. اور کیا ہے؟ مرد کو اللہ نے حکم دیا داڑھی کاٹنے کا یا رکھنے کا؟ ہمت کر کے رکھ لو میرے بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی وزن نہیں زیادہ بڑھ جاتا. مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ 2-4 مولوی ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اچھل کود مچائی ہوئی ہے انہوں نے. وہ کوئی ورزش کر رہے تھے نا، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو ایک شٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی، اس کو رکھ کے اچھلنا کون سا مشکل کام ہے؟ یا تو اتنا ویٹ ہوتا نا کہ اچھلا نہیں جاتا. لوگوں کو داڑھی والے کے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے. ایک داڑھی والے جا رہے تھے گاڑی میں، کہیں بیچاری کسی خاتون کو غلطی سے ٹکر ہو گئی، تو خاتون نے کہا اتنی بڑی گاڑی رکھ کے ٹکر مارتے ہو، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے، بریک نہیں. تو ہمت کر کے کیا کر لو؟ داڑھی بڑھا. اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھو سکھ لوگوں کو میں نے کینیڈا میں دیکھا، پیدائش سے لے کے موت تک کہیں کے بال نہیں کاٹتے. کتنا مشکل حکم ہے یہ، کہیں کے بال نہیں کاٹتے، رکھتے ہیں موت تک. ان کے مذہب نے کہا وہ کرتے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے، ہمارے مذہب نے تو صرف یہ کہا داڑھی بڑھا دو، باقی تو بال کاٹنے کا حکم دیا ہمیں. سر کے بال میں اجازت دے دی، کاٹو رکھو تمہاری مرضی ہے. صرف ایک حکم دیا داڑھی بڑھا دو. تو کیا جا رہا ہے بھائی، اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ تو ہمت کر کے رکھ لو. یہ ہلکا حکم نہیں ہے، اب پیغمبر کا آرڈر ہے یہ. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سود مت کھاؤ. اللہ نے ہمیں حکم دیا چوری مت کرو. اللہ نے ہمیں حکم دیا معاہدوں کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو. یہ بہت سارے احکام ہیں، میں نے تو موٹے موٹے. اور ایک آخری حکم جس میں آج نوجوان بہت مبتلا ہیں، بے حیائی. اللہ نے ہمارے لیے عورت کے پاس جانے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رکھا. فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہش پوری کرنا، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، نائٹ کلبوں میں جانا، ڈانس پارٹیوں میں جانا، کسی بھی طرح سے عورت سے ریلیشن قائم کرو گے، دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت مل جائے گی، آخرت آپ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ جائے گی. مسلمان عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے، اپنا دامن غیر عورتوں سے داغدار نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ لوگ مسافے کے لیے آگے نہ بڑھیں، رش بہت زیادہ ہے، نکلنے میں بہت مشکل ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ خود تکلیف میں آئیں نہ دوسروں کو تکلیف دیں. دعا میں نے کر لی ہے، پھر کبھی ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ لوں گا. اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے غموں سے اللہ ہم سب کو بچا.